محمد علی صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیوں وزیر خارجہ یہاں پہ آئے، کیوں امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو سکی جس کی کہ بہت اطلاع تھی، کیا معاملات ہوئے ہوں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 4 معاملات ہیں جو کہ پیچیدہ بھی ہیں اور آپس میں ان کا بڑا گہرا ربط بھی ہے، اور ان مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار بھی ان چاروں میں بالترتیب ایک پیش رفت سے منسلک ہے۔ پہلا معاملہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، دوسرا آبنائے ہرمز کا کھلنا ہے، تیسرا لبنان میں دیرپا جنگ بندی ہے، اور چوتھا معاملہ ایران پر معاشی پابندیاں ہیں۔ تو میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو سفارتی حکمت عملی ہے اس میں وہ اپنے تاریخ اور اپنے جغرافیے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، اسی لیے آبنائے ہرمز جو ہے اس کا مستقبل اور امریکی جو ناکہ بندی ہے بحری، اس کا خاتمہ وہ بنیادی محرکات ہیں جس کے حوالے سے ایران کی توقع ہے کہ اگر ایٹمی پروگرام کے حوالے سے وہ کوئی اس سے لچک کی توقع ہے، تو اس میں وہ توقع یہی کرتا ہے کہ جو بحری ناکہ بندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، معاشی پابندیاں جو ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے، اور ایک دیرپا جنگ بندی لبنان میں ہو، تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران چاہے گا کہ وہ کچھ لچک دکھائے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے۔ لیکن یہ جو حالیہ 2 دورے ہیں ایران کے وزیر خارجہ کے، پاکستان کے علاوہ عمان اور روس کے، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے 2 معاملات سے یہ براہ راست اس کا تعلق ہے۔ عمان آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا دور جنگ سے قبل ہوا تھا اور اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن ایک اور پہلو جس کی وجہ سے عمان کی اہمیت جغرافیائی اعتبار سے بہت زیادہ ہے، وہ آبنائے ہرمز کا مستقبل ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے اس میں ایک جانب ایران ہے اور دوسری جانب عمان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی منصوبہ جو کہ دیرپا امن یا آبنائے ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے ترتیب دیا جائے، میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت عمان کی قیادت سے مشاورت بڑا اہم سمجھتی ہے اس معاملے میں۔ جبکہ جو روس کا دورہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو موجودہ حالت میں ہے اس میں اس کا بیشتر تعاون اور انحصار روسی ٹیکنالوجی پہ رہا ہے، اور ابھی بھی کئی ایسی تنصیبات ایران میں ایٹمی ہیں جو کہ IAEA کے زیر نگرانی جو تعاون ہے امن مقاصد کے لیے روس کے ساتھ اس کو جاری رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پیوٹن صاحب سے جو ان کی ملاقات ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے مستقبل اور کس نوعیت، معیار اور مقدار کے حوالے سے اس کو وہ جاری رکھ سکتا ہے، اس میں روس کی جو مشاورت ہے وہ کسی بھی دیرپا تجویز جو وہ امریکہ کو دے رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل فاضل صاحب، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے آپ کے خیال میں کہ جو ایک نو وار نو پیس والی سچویشن ہے، یہ بھی ظاہر ہے امریکہ کو تو اتنا شاید اس سے فرق نہیں پڑے گا، ان کی معیشت کو ضرور فرق پڑ رہا ہے، لیکن ایران کے لیے یہ جو ایک طرح سے تعطل ہے یا سٹینڈ آف ہے، یہ ان کو زیادہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کے اوپر پہنچے۔ لیکن ریجنل کانٹیکس کے اندر باقی سب لوگوں سے، سب ملکوں سے بات کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سودمند ہوگا اور ان کی جو امن کی خواہش ہے اس کی تکمیل ہو پائے گی؟ کیا اسما دیکھیے، میرے خیال میں یہ جو کرنٹ فیز ہے جس میں آپ نے نو وار نو پیس کی اصطلاح استعمال کی، اس میں یہ تو بالکل آبویس ہے کہ اب جس طریقے سے سفارتکاری ہو رہی ہے اور ایران کے وزیر خارجہ جیسے شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں، تو اس سے لگتا تو یوں ہے کہ اب جو کچھ بھی میز پر آئے گا یا جو بھی پروپوزل سامنے آئے گا اس میں یہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں سارے علاقے کے، ان کی رائے بھی شامل ہوگی اور عین ممکن ہے کہ ان کی رضا بھی شامل ہو۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کو اس کو اور زیادہ سیریسلی لینا پڑے گا۔ ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے 2 بار یہ پچھلے تقریباً کوئی
48 سے 72 گھنٹے میں کہا کہ جی ہمیں ایران کی طرف سے پروپوزل آیا تھا اور وہ ٹھیک نہیں تھا اور میں نے نہ کر دی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھیجا تو شاید تھوڑا بہتر تھا لیکن پھر بھی نہ کافی تھا. تو یہ جو اب تمام تر جو ریلیونٹ ممالک ہیں وہ جب شامل ہو رہے ہیں سارے پروسیس میں, تو اس سے اس کا وزن بھی بڑھے گا, اور امریکہ کے لیے میرے خیال میں اس کو ایک دم ٹھکرانا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوگا. ایک تو یہ اہم بات ہے. دوسرا اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اس سے جو سفارتکاری کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیل رہا ہے, اس میں اب چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, ترکی ہو, مصر ہو یا عمان ہو, اور پاکستان تو ہے ہی, اور اب روس بھی شامل ہو گیا ہے, اور چین بھی پہلے ہی شامل تھا. تو اب یہ پورا کا پورا جو ایک نیٹ ورک بن گیا ہے, اس سے میرے خیال میں ایران کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر یہ ضرور آئے گا کہ آپ جو ہے وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں, اور جو بھی بہتر ڈیل ملتی ہے اس کو لے لیں, کیونکہ ڈیل ان کو اچھی ملے گی کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جو بیسک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے وہ بھی اب ضروری ہوگا. تو یہ جو باتیں اب سننے میں آ رہی ہیں میرے خیال میں ان میں کافی منطق مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی پہلے جو قدر آسان معاملات ہیں ان کو طے کریں, اور اس کے بعد جو پیچیدہ پرابلم مسائل ہیں, نیوکلیئر پروگرام ایران کا, ان کے اوپر سینکشنز, ان کے فنڈز کا ریلیز وغیرہ وغیرہ, وہ بعد میں ہو. تو اس اپروچ سے شاید کچھ بہتری نظر آئے, لیکن میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹ کرنا آسما کہ اس کے نتیجے میں اگلے چند دنوں میں ایک دم امریکی اور ایرانی آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. تھوڑا سا وقت لگے گا, اور میرے خیال میں وقت لگنا چاہیے, ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. 50 سال کا تنازع ہے, یہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں تو حل ہوگا نہیں. بالکل. جوہر صاحب واپس آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا. یہ جاننا چاہ رہے ہیں سبھی کے, ظاہر ہے کہ ایک طرح سے یہ جو عمان کے اندر چیزیں فائنلائز ہو گئی تھیں, اور آپ نے دیکھا کہ عمان کے وزیر خارجہ نے لکھا بولا اس کے اوپر کہ بھی صفر کے اوپر تو ایران مان گیا تھا کہ یورینیم کو ہم 0 پہ لے جائیں گے, لیکن پھر اس کے بعد پھر آبنائے ہرمز والا معاملہ, تو پلیٹ میں بھی بہت کچھ ہے, میز پہ بہت کچھ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران سب سے پہلے جنگ بندی کی طرف جائے گا, اور اب وہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یورینیم پہ وہ بعد میں جائیں گے, کیا وہ سیٹلڈ ہے اس لیے اس کے اوپر بعد میں جائیں گے؟ جی دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو خیر عمان میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساری چیزیں ریزولو ہو گئی تھیں ابھی تک. بات اسی کے, اور میں یہ کہتا رہا ہوں کنسسٹنٹلی کہ نیوکلیئر ایشو ہی سب سے اہم ہے, تو ابھی بھی بات اس کے جو انریچمنٹ کی سسپینشن ہے, جو 0 انریچمنٹ کی بات ہے کہ وہ اس کی کیا ونڈو ہوگی, ٹائم فریم ہوگا, اس پہ اتفاق تو ادھر بھی نہیں ہوا تھا اور ابھی تک بھی نہیں ہوا, اور وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے امریکہ کے پرسپیکٹو سے. اور پھر اسرائیل بھی, دیکھیں اسرائیل اس میں میز پہ تو نہیں ہے, کسی وقت بیٹھا, مذاکرات میں بھی نہیں ہے, لیکن اسرائیل ایک فریق تو ہے اس میں, بلکہ اسرائیل نے تو یہ جنگ شروع کرائی ہے. اسرائیل نے تو سب سے زیادہ اگر دیکھیں آپ تو اس میں وہ ایکٹیو تو وہ رہا ہے اس جنگ میں. اس سے پہلے بھی پچھلے کانفلکٹ میں تو آلموسٹ انٹائرلی وہی تھا, آخری دن صرف یو ایس نے بومبنگ کی تھی. اس بار بھی تو وہ مذاکرات میں نہیں, لیکن وہ جو اسرائیل کا جو ساتھ جو کیری الانگ کرنا ہے وہ تو امریکہ نے کرنا ہے نا, تو وہ اسرائیل کی ریڈ لائنز کو بھی امریکہ اس ملحوظ خاطر اس میں رکھ رہا ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, بالکل فہد صاحب نے بھی کہا اور علی صاحب نے بھی کہا, یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں میں تو پہلے کہا تھا کہ 2-3 سینیریوز ہوتے ہیں, اور سب سے آسان رستہ تو یہ ہوگا کہ آپ پرماننٹ سیز فائر ایک کر دیں, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ یا اپنے ہرمز کی ان بلاکنگ کر دیں, اور پھر ایک اسٹرکچر ڈائلاگ انسٹیٹیوٹ کر دیں نا. یہ تو سب سے آسان, اور جنگوں میں ہوتا بھی ہے. سب سے پہلے جب کوئی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سیز فائر کرتے ہیں اور پھر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہونا مشکل ہے, اور میں اسی لیے یہ کہتا رہا ہوں کنسسٹنٹلی کہ یہ میں اس کو مشکل دیکھ رہا ہوں. وہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکنز نے اتنا زیادہ پریشر جنریٹ کیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اپنی ملٹری اسٹریٹجی سے, اسرائیلیز یہ سمجھتے ہیں, تو وہ اگر اس کو ادھر ہی روکیں اور ایک اسٹرکچر ڈائلاگ کی طرف چلے جائیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی لیوریج تو ضائع کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ کانکریٹ, خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو پولیٹیکل کاسٹ ہے ان کے ہوم آڈینس کے لیے, اور پھر اسرائیل میں نیتن یاہو کے لیے, تو وہ بغیر کچھ لیے یہاں سے چلے جائیں اور ایک لمبے مذاکرات شروع کر دیں, وہ امریکنز کو سوٹ نہیں کرے گا. ہاں جو ہو سکتا تھا وہ ٹھیک ہے, یہ کہ اگر ایک چیز ہو سکتی تھی کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ شروع میں ہو جاتا یا فریم ورک MOU ہو جاتا, تو جو پاکستان میں مذاکرات کا راؤنڈ ہوا تھا اس میں چیزیں اسی طرف جانی تھیں کہ پہلے وہ ہو جاتا ہے ایک براڈ جو ہے نا پرنسپلز کم از کم ڈیفائن ہو جاتے جو اہم ترین ایشو ہیں, اور اس میں بغیر یہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا کم از کم ان براڈ پرنسپلز ٹرمز
उसमें तय किए बगैर बात आगे नहीं अमेरिकन बढ़ाना चाहते। अच्छा, अब ईरान की क्या स्ट्रेटजी, इनकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ हैं दोनों की। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि बिकॉज दे वांटेड अ स्विफ्ट एंड, जो है ना, स्विफ्ट पेस टू द नेगोशिएशंस, एक जल्दी का आउटकम, और जाहिर है कि वो लाइक दे वांटेड टू मूव ऑन। प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्ट्रेटजी थी। ईरान को ये सूट करता है कि वो जिस तरह मैंने कहा भी इससे पहले, दे आर प्लेइंग अ वेटिंग गेम, जो कि उनकी स्ट्रेटजी है। उसमें उसकी वजह भी हैं, उसकी वजूहात क्या है कि एक तो वो समझते हैं कि उनको जो माजी का तजुर्बा है अमेरिका के साथ, वो इस तरह का नहीं है कि वो अमेरिका पे बहुत ज़्यादा एतमाद कर सकें। अच्छा, उस वजह से भी वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो है स्लो पेस्ड हों, जो है उसमें कोई उनको किसी तरह रश ना किया जाए, और फिर साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि एक रीजनल फ्रेमवर्क बने। अब रीजनल फ्रेमवर्क जो वो कहते हैं, वो क्यों चाहते हैं, दो तीन वजूहात हैं उसकी भी। एक तो जाहिर है कि जी बाकियों को उसमें शामिल करने से उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर होगी। दूसरा ये है कि लेट्स से कोई बाद में किसी तरह बात किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाती है, तो बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं उसको वो इंडोर्स करें, तो उस पर फिर जो इत्मीनान अमेरिकन पे उनको मिसिंग है, वो वहाँ से वो किसी हद तक पूरा करेंगे। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स बने इस सारे में, जो भी अगर इस तरह की कोई ये बात एक रीजनल लेवल पे हो, तो उसमें जब स्टेक होल्डर्स ज़्यादा होंगे तो फिर वो प्रोसेस जो है एक तो उनके लिए बेहतर होगा, और दूसरा ये है कि फिर बाद में अमेरिकन उसको उस तरह बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा चीज़ हो कि बाद में जो अमेरिकन इलेक्शन साइकिल के साथ लिंक हो जाए। क्योंकि अमेरिका में देखें ना, एक प्रेसिडेंट ने उनके साथ मुआहदा किया और दूसरे ने तोड़ दिया था। बिल्कुल, ये एक बदएतमादी वहाँ मौजूद है। फिर साथ ही साथ, हाँ जी, मैं जौहर साहब मैं ब्रेक ले लूँ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया इस पे। जी, आप मुकम्मल कर ले बात। जरूर जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखें, अमेरिका की तरफ से जो स्ट्रेटजी थी वो जो है, एक तो खैर जाहिर है वो कोर्सिव डिप्लोमेसी के ज़मीन में आती है, जो ठीक है। मैं सर इसके ऊपर मजीद बात करती हूँ। उसमें जाहिर है कि उनकी साइड इसके ऊपर जो अमेरिका की शराइत हैं और जो ईरान की शराइत हैं, उसके अंदर जो ईरान अभी तक तो जो ईरान ने चाहा, यानी उनका पाकिस्तान में बात हो रही है, उन्होंने चाहा कि जाहिर है उनका लिवरेज अभी तक है जिसके ऊपर वो, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक डील चाहिए, वो भी डेस्परेट है इस डील के लिए। ईरान कितना वेट करा सकता है और उनकी पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान का किरदार, जो कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ मतलब महीनों से, जब से ये जंग हुई है और ख़ास करके सीज़ फायर के बाद से, वो बहुत ही अहम है। और इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान में दूसरे दौर का जब भी होंगे, अगर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अलावा भी जो रोल है वो कितना अहम है, ख़ास करके ये जो 2-3 दिन के अंदर रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।